Merry Christmas, Merry Christmas. اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس. آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنم دیا. دوبارہ فرمائیں گا کہ قرآن کریم میں تورا کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا، قرآن کریم میں 11 جگہ آیا ہے. سورہ ہود اس کی آیت نمبر 17 میں لکھا ہوا ہے کہ توریت جو ہے وہ امام رحمت ہے، امام و رحمہ. جی ہاں، قرآن کریم میں ہے بالکل. اور امام کا کام ہے لیڈ کرنا. جی. اور پھر قرآن شریف کے 11 مقامات میں آیا ہے، جی قرآن شریف کے 11 مقامات میں آیا ہے کہ توریت، زبور، صحائف انبیاء، اناجیل، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے. جس چیز میں نور اور ہدایت جس کو قرآن شریف کہہ رہا ہے، آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئی؟ اور خدا کی ذات سے آپ یہ توقع کریں کہ اس کا کلام تبدیل ہو جائے؟ نہ توریت تبدیل ہو سکتی ہے، نہ زبور تبدیل ہو سکتا ہے، نہ اناجیل، نہ صحائف انبیاء. خدا کا کلام اٹل ہے اور لا تبدیل ہے. اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ بڑا مشہور ہو رہا ہے آج کل سوشل میڈیا میں کہ میری کرسمس نہ کہیں، اس کا مطلب ہے خدا نے بیٹا جنا، جبکہ ڈکشنری میں اس کے میننگ جو ہیں وہ یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کی ولادت مبارک ہو. تو آپ میری کرسمس کے کیا میننگز لیتی ہیں؟ میری کا مطلب ہوتا خوشی. خوشی، ٹھیک ہے. کرسمس ہے جیزس کی پیدائش کی خوشی. ٹھیک ہے. اس کا کہاں سے آ جاتا ہے بیٹا جننا؟ ہم خدا کی ذات سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ شادی کرے گا؟ صحیح بات ہے. خدا کی ذات سے یہ منسوب ہی کرنا خدا کی توہین ہے. خدا روح ہے اور روح کی کوئی شادی نہیں ہوتی. اور بائبل مقدس میں نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ صحائف انبیاء میں، نہ اناجیل میں دوبارہ ریٹریٹ کروں گی کہ کہیں بھی خدا کی شادی کا کوئی کانسیپٹ نہ تاریخ میں ہے، نہ چرچ میں ہے، نہ بائبل کے اندر ہے. اور میری کرسمس کا مطلب یہی ہے کہ جیزس کرائسٹ کی پیدائش کی خوشی. اور سورہ مریم اس کی آیت نمبر 32 میں لکھا ہے مبارک ہے وہ دن جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، مرے اور جی اٹھے. جس کو قرآن پاک جس دن کو مبارک کہہ رہا ہے، سورہ مریم کے اندر ہے. جی سورہ مریم آیت نمبر 32 میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں نے قرآن شریف پڑھا ہوا. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک عالمہ ہوں. جی. اور میں جو بات کہتی ہوں بڑی صداقت کے ساتھ اور ریفرنس کے ساتھ بات کر رہی ہوں. جی بہت کہ جب قرآن شریف میں اس دن کو مبارک کہا ہے تو آئیں ہمارے ساتھ مل کر جیزس کرائسٹ کی برتھ کی خوشی کو منائیں. اچھا، آپ نے ایک بات کہی تھی آل ابراہیم کے حوالے سے. درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے جو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم درود شریف نہ پڑھیں. تو آپ نے درود شریف سے متعلق ایک بات کہی تھی کہ ہم حضرت ابراہیم اور اس کی آل پر درود پڑھتے ہیں، تو وہ بات ذرا دوبارہ فرمائیں. ہاں جی. میں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہیں جن کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مسلمان اور مسیحی جو ہیں وہ قریب آ سکیں، وہ ایک دوسرے کو جان سکیں. بالکل ٹھیک ہے. قرآن شریف میں آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، سورہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور اس میں آپ اگر رکھتے ہیں دیکھا جائے تو 50 رکھتے ہیں. اور ہر رکعت کے بعد جب آپ نے درود شریف کی تلاوت کرنی ہے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہر نماز کے آخر میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں نا. اس کا مطلب 50 بار آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں. اس کا پہلا حصہ ہے کہ حضور کے پر اور حضور کی نسل پر سلام. نہیں، پہلا حصہ ہے ابراہیم پر. اس کا پہلا حصہ ہے کہ حضرت ابراہیم پر اور ان کی نسل پر برکت ہو. اور دوسرا حصہ ہے کہ حضور پر اور ان کی نسل پر برکت ہو. اور حضرت ابراہیم کی نسل کون ہے؟ ہم ہیں اور یہودی ہیں. یہودی اور نصرانی. آپ نماز میں برکت دے رہے ہیں، دن میں 50 بار آپ ہمیں بھی برکت دے رہے ہیں، آپ یہودیوں کو بھی برکت دے رہے ہیں. صحیح. لیکن جیسے نماز ختم ہوتی ہے خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ یہودیوں پر لعنت، اور جماعت کہہ دے گی آمین. آپ بتائیں کہ آپ نماز میں انہیں برکت دے رہے ہیں. رب پاک نے برکت دینے کا حکم دیا. اور توریت میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم نے خود فرمایا
खुदा कुदूस ने फरमाया कि जो तुझे मुबारक कहेगा और तेरी नस्ल को मुबारक कहेगा मैं उसे बरकत दूंगा। आप नमाज में बरकत दे रही हैं तो प्लीज अल्फाज से भी उन्हें बरकत अच्छा, दीजिए। आपका कोई फेसबुक है जिसमें आपको ऐड कर सकें, लोग फॉलो कर सकें आपकी चीजों को पढ़ने के लिए और जानने के लिए? फेसबुक में मैं नहीं ऐसी चीजें नहीं, लिखती, अच्छा। लेकिन मेरे प्रोग्राम्स जरूर आते हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के। मैं है। ऑर्डेन्ड पास्टर हूँ। ठीक है, और ये क्या होता है? जैसे ही आपके मौलवी साहब हाँ, होते हैं, आलमा, मैं आलमा हूँ, अच्छा, अच्छा, ऑर्डेन्ड आलमा हूँ। 4 साल का कोर्स होता है हाँ आपका? जी, 4 साल हमारे का यहाँ भी मैंने- मौलवी औरतों का 4 साल का ही होता है। मैंने भी 4 साल का आलमा का कोर्स अच्छा, किया हुआ माशाल्लाह। है और कुरान शरीफ को भी बखूबी पढ़ा हुआ है। तो आप हमें ये मैसेज ये कहेंगे कि हमें जैसे कुरान करीम समझ के पढ़ना चाहिए, तो हमें ये इंजील भी समझ के पढ़नी चाहिए? मैं कहूंगी कि आपको तौरात, क्योंकि आपका कुरान शरीफ कह रहा है कि वो इमाम रहमत है, बिल्कुल ठीक और है। जिस चीज को कुरान शरीफ इमाम कह रहा है उसको आपको जानने की जरूरत है। आप कुरान शरीफ को भी समझ के पढ़िए, आप तौरात, ज़बूर, सहाइफ़े अंबिया और अनाजील को भी समझ के पढ़िए। ये खुदा का हुक्म है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।